سورۃ التحریم مدنی صورت ہے، 12 آیات پر مشتمل ہے، 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 107۔ سورۃ الحجرات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے بیان حقوق زوجیت کا۔ کس کا؟ حقوق زوجیت کا۔ ایک اور بعض اس کا دعویٰ اس اعتبار سے ذکر کرتے ہیں امور انتظامیہ، گھر کے امور انتظامیہ، کیونکہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہو تو پہلے گھر کے حالات کیا کر لو؟ درست کر لو۔ مانا کرتا ہوں، پھر اس کے مطلب کو سمجھیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ حرام کرتے ہیں ما وہ چیز احل اللہ لک جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ تلاش کرتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا۔ واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق اللہ نے مقرر کر دیا ہے یا فرض کر دیا اللہ نے آپ کے لیے تحلۃ ایمانکم، تمہاری قسموں کا کھول دینا، توڑ دینا۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا معاون ہے۔ وہو العلی الحکیم، وہی زبردست ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب مخفی چھپ کے طور پر کیا اثر چھپا کر بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی بعض بیویوں کو، حدیثہ کوئی بات، فَلَمَّا نَبَّأَتْ، پس اس بیوی نے جب بات ظاہر کر دی، بتلا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے وہ بات نبی پہ ظاہر کر دی، عَرَّفَ بَعْضَهُ، تو نبی نے اس بیوی کو بعض بات بتلا دی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض بات سے اعراض کیا، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پس جب نبی نے اس بیوی کو وہ بات بتلائی، قالت، تو بیوی آگے سے کہنے لگی، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے یہ بات بتلائی ہے؟ قالت، تو نبی نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے بتلائی ہے یہ علیم اور خبیر ذات نے، ان تتوبا، اگر تم دونوں توبہ کرو تو اللہ، اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، تو تحقیق مائل ہو چکے ہیں توبہ کی طرف تمہارے دل۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم چڑھائی کرو گی، مخالفت کرو گی رسول کی، تو فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو پس بے شک اللہ اس نبی کا معاون ہے، مددگار ہے۔ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور پرہیزگار نیک بخت مومن، والملائکۃ، اور فرشتے، بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد ظہیر، اس کی مدد کرنے والے، مددگار ہیں۔ 3 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، میں 3 نہیں 1 ذکر کروں گا۔ رات کو میں نے عبدالقدیر کو اس صورت پہ میرا ایک درس موجود ہے، اس پہ میں نے پوری تفصیل سے ذکر کیا ہے، آپ وہ ان سے لے لیں اور وہ سنیں، بہت اہم ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 تفسیروں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کیا مقصد ہے، اللہ کے نبی نے حرام کیا کیا تھا، کیا قسم اٹھائی تھی، ٹھیک ہے، اور کس بیوی کو بات بتلائی، کس نے آگے ظاہر کر دی۔ حقیقت ایک تفسیر جو امام نسائی نے اپنی کتاب صحیح نسائی میں ذکر کی حدیث، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اجازت چاہی، حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور رسول اللہ کی بیوی ہیں، فرمایا مجھے اجازت دیجئے میں ذرا والدین کے گھر جاؤں، ان کا دیدار کر کے آتی ہوں واپس۔ نبی علیہ السلام نے کہا جائیں، وہ والدین کے گھر گئیں، نبی علیہ السلام ان کے کمرے میں آئے اور انہی کے کمرے میں دعوت کی دی، بلا لیا حضرت ماریہ قبطیہ کو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی۔ کیا تھی؟ باندی تھی، اور اسی ماریہ قبطیہ سے نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ مقوقس بادشاہ نے نبی علیہ السلام کو تحفہ میں دی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو حضرت حفصہ کے کمرے میں دعوت دی اور آپ نے ان کے ساتھ قربت فرمائی، جب اسی دوران حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، وہ باہر بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے، فرمایا حفصہ آپ کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کمرہ، میری عدم موجودگی میں میرا کمرہ، پھر میری باری، پھر میرا بستر، اور آپ نے باندی کو بلا لیا۔ تو باندی نبی علیہ السلام کے لیے کوئی حرام تو نہیں تھی، وہ بھی نبی علیہ السلام کی ام ولدہ ہے، ان سے بیٹا پیدا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ سوکن کہہ لیں، انہوں نے یہ گوارا نہیں کی یہ بات، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، تبھی تو میرے کمرے میں ان کو دعوت دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، کہا جی نہیں، میں والدین کے گھر گئی اور یہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ ایسا ہے، ایک بات بتاؤں، خوش ہو جائے گی۔ کیا؟ فرمایا اللہ کی قسم آج کے بعد میں ماریہ کے قریب نہیں جاؤں گا، منع کر دیا، میں آج کے بعد ادھر نہیں جاؤں گا ہی نہیں۔ تو حضرت حفصہ اس سے کیا ہو گئی؟ خوش ہو گئی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا یہ بات کسی دوسری بیوی کو بھی نہ بتلانا، تاکہ یہ ماریہ قبطیہ کو بھی معلوم باندھی ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن حضرت حفصہ نے وہ بات جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دی، ان پہ اعتماد تھا کہ یہ کسی کو نہیں بتلائیں گی، تو حضرت عائشہ نے تو رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلائی، لیکن جوں کہ حضرت حفصہ نے ام المومنین حضرت عائشہ کو بتلا دی، اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی۔ تو حضرت حفصہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے یہ بات راز فاش کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی نے نہیں، مجھے علیم اور خبیر ذات نے بتلایا وحی کے ذریعے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک یہ واقعہ تھا، یہی وہ راز کی بات تھی جو بتلائی اور اللہ نے نبی کو بتلا دی۔ دوسرا واقعہ جو یہاں ذکر کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں عسل، شہد کا واقعہ، کہ ٹھیک ہے نا؟ کون سا واقعہ؟ وہ شہد کا واقعہ کیا ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر عصر کے بعد گھر تشریف لاتے، حجروں میں تھوڑا تھوڑا ہر بیوی کے حجرہ میں بیٹھتے، تو حضرت زینب بنت جحش نے شہد منگوایا تھا، اور یہ نبی علیہ السلام کو زیادہ دیر ٹھہرانے کے لیے جب نبی علیہ السلام اٹھنے لگتے تو کہتی تھوڑا سا شربت بنا دیتی تاکہ اور بیٹھ جائے، تو شربت بنانے میں لگ جاتی، تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں مجھے شہد کا شربت پسند ہے، تو وہ پینے لگتے، تو باقی بیویوں نے کہا ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور ادھر یہ وقت زیادہ لگاتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو ان روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے یہ مشورہ کر لیا
کہ جی وقت تو ہمارے پاس بھی زیادہ لگنا چاہیے، شہد نہیں ہے تو کم از کم یہ شہد کا مسئلہ بھی سے نکالنا چاہیے۔ کیسے نکالا جائے؟ اب انہوں نے کہا کہ ہر ایک نے دوسرے کہ اگر نبی علیہ السلام اٹھ کے وہاں سے یہاں آئیں گے تو آپ نے کہنا کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر یہ ایک درخت پودا ہے اور اس کی بو سخت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام ظاہر ہے فرمائیں گے میں نے مغافیر نہیں کھایا۔ کیا؟ جب نہیں کھایا تو پھر ہم کہیں گے ہو سکتا ہے شہد کی مکھیوں نے مغافیر کا رس چوسا ہو اور وہ اثر مغافیر میں آ گیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، بات طے ہو گئی۔ جب طے ہوئی، نبی علیہ السلام زینب بنت جحش کے بعد جب آتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انی اشم منک رائحۃ المغافیر، میں آپ سے مغافیر کی بو محسوس کرتی ہوں۔ فرمایا میں نے تو مغافیر کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اچھا چلو، ہو سکتا ہے شاید مکھیوں نے ایسا چوس لیا ہو، بات نہیں۔ جب وہاں سے گئے دوسری بیوی کے پاس تو انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دو نے کہہ دیا تو فرمایا ادھر آؤ۔ ایک کو پاس بٹھا کے قریب کر کے کہا آئندہ میں شہد نہیں استعمال کروں گا، حرام کر دیا، کیونکہ بدبو سے نبی علیہ السلام کو حد درجہ نفرت تھی۔ ٹھیک ہو گئے؟ تو جب کہا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ زینب بنت جحش کو پتہ نہ چل جائے، دوسری کسی بیوی کو نہ پتہ چلے، وہ ناراض ہو جائے گی۔ لیکن جس بیوی سے یہ بات کہی انہوں نے دوسری کو بتلا دیا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیتیں اتری، ان میں اللہ کے پیغمبر کو پہلی تنبیہ آئی کہ یا رسول اللہ جو چیز آپ کے لیے حلال تھی تو آپ نے حرام کیوں کی ہے، ایک، اور دوسری تنبیہ بیویوں کے کر دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن میں نے جو آپ کو درس سننے کے لیے کہا اس میں نے ترجیح دی ہے یہ جو پہلا واقعہ میں نے ذکر کیا ہے، اور ہاں جی حضرت ماریہ قبطیہ، اس کو میں نے ترجیح دی ہے، وجوہ ترجیح آپ اس میں سن لیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام کرتے ہیں آپ حرام بئی معنی نہیں کہ شاید حرام ہو گیا، یعنی آئندہ میں نہیں کھاؤں گا، منع۔ ٹھیک ہے جی؟ فرمایا تبتغی مرضات ازواجک، آپ رضا تلاش کرتے ہیں اپنی بیویوں کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا۔ کیا؟ یعنی اگر قسم کھا لی ہے تو اس کو کھولنے کا طریقہ بھی تو اللہ نے بتایا۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا معاون ہے، وہو العلیم الخبیر، اور وہ زبردست علیم، علم والا، خبیر، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب چھپا کے بتلائی نبی علیہ السلام نے إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی بعض بیویوں سے، یعنی حضرت حفصہ کو، حدیثاً کوئی بات، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پس جب اس نے وہ بتلا دی، کیا کر دی؟ دوسری بیوی کو، یعنی کس کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے نبی پر وہ بات ظاہر کر دی ہے، تو عرف بعضہ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، نبی نے اس بیوی کو بلا کے کیا کہا؟ عرف بعضہ، وہ بعض بات بتلا دی اور بعض بات سے اعراض کیا۔ کون سی بات بتلائی اور کون سی اعراض؟ یعنی باقی زیادہ ان کو نہیں جھڑکا، صرف اتنا کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ راز آؤٹ نہیں کرنا، بس۔ رب نے تو پوری تفصیل بتلائی، لیکن نبی علیہ السلام نے صرف کیا کہا؟ اتنی بات ان سے کہی۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پس جب بتلا دی وہ بات، اس اور نبأہا، نبی علیہ السلام نے بتلا دی اس بیوی کو وہ بات،
تو قالت وہ کہنے لگی من انبأک ھذا، ٹھیک ہے جی مجھ سے تو یہ لغزش ہوئی ہے کہ میں نے راز دوسری بیوی کو بتلا دیا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر آپ بتائیں آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یعنی جن کو میں نے بتایا تھا وہ قابل اعتماد ہے، وہ نہیں بتلاتی، آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، بتلایا ہے مجھے العلیم علم والے خبیر خبردار ذات نے، ان تتوبا، ہاں اب تنبیہ آ گئی، ٹھیک ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نما کو، کیا ان تتوبا، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ اللہ کی طرف، تو فقد صغت قلوبکما، تحقیق اس توبے کی طرف تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، وَإِن تَظَاهَرَا، یعنی توبہ کر لو، ٹھیک ہے، آئندہ ایسے نہ کرنا، وَإِن تَظَاهَرَا، اگر تم ایک دوسرے کا تعاون کرو گی، یعنی نبی کے خلاف ایکا کرو گی، اتفاق کرنا، ٹھیک ہے نا، ہاں تو فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، پس بے شک اللہ اس کا مددگار ہے، معاون ہے، وجبریل، اور جبریل اس کا معاون اور مددگار ہے، وصالح المؤمنین، اور نیک مومن اس کے معاون اور مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی اس کے لیے کیا ہیں؟ معاون اور مددگار ہیں، عسا، امید یا قریب ہے، ربہ، کہ پیغمبر کا رب، ان طلقکن، اگر تمہیں طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، یہ کہ تبدیل کر دے اس کے لیے بیویاں، یعنی بدلے میں دے دے اس کے لیے بیویاں، خیرا منکن، بہتر تم سے، تنبیہ دیکھیے نا کہ اگر تمہیں طلاق دے دے تو اللہ نبی کو تم سے بہتر دے دے گا، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، جو مسلمات ہوں گی، ٹھیک ہے نا، مومنات ہوں گی، مومنہ ہوں گی، قانتات فرما بردار ہوں گی، تابعدار ہوں گی، تائبات توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات عبادت کرنے والی ہوں گی، سائحات روزے رکھنے والی ہوں گی، ایک معنی، ٹھیک ہے، یا سائحات اللہ کی طرف سفر کرنے والی ہوں گی سیاحت سے، تو سیبات کچھ تو بیوہ ہوں گی، و ابکارا، اور کچھ کواری ہوں گی، تمہیں اگر نبی طلاق دے دے تو میں ایسی بیویاں دے دوں گا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ آیت تو بتلاتی ہے کہ نبی کی بیویوں سے اور بہتر ہیں، کیا؟ تبھی تو کہا، تو جواب یہ ہے کہ اگر بہتر ہوتی تو پھر وہ ہو جاتی، لیکن بہتر نہیں تھی، اسی لیے انہی کی تنبیہ کی اور دوسری بیویاں آئی نہیں، سمجھ میں آ گئی؟ ہاں آگے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، نارا، آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ، اس جہنم آگ پر فرشتے ہیں، غلاظ، سخت، تند خو، ان کا مزاج بڑا سخت ہے، تند خو، شداد، سخت، ٹھیک ہے جی، تند خو اور سخت فرشتے ہیں اس کے اوپر، لا یعصون اللہ ما امرہم، نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی، ماں اس حکم میں، امرہم جو اللہ ان کو کرتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں وہی کام جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم،
آج کے دن عذر نہ پیش کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا وہ جو تم عمل کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، توبہ خالص، نصوحا خالص توبہ کرو، عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم، مٹا دے گا تم سے، سیئاتکم، دور کر دے گا تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، ویدخلکم، اور داخل کر دے گا تمہیں جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ نہیں رسوا کرے گا، نہیں غمگین کرے گا نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کو بھی جو ایمان لائے، معہ، ان کے ساتھ۔ تو نبی کی شان تو ہے، لیکن ساتھ صحابہ کی بھی کیا ہے کہ اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کو غمگین نہیں کرے گا۔ یہ معہو کا کیا جواب کرتے رہو گے صحابہ پہ تبرے کرنے والے؟ اللہ تو ادھر بھی کہتے ہیں معہو، دنیا میں بھی کہا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، ادھر بھی ساتھ، اور محشر میں بھی کہا معہو۔ تو یہ ادھر بھی ساتھ تھے اور ادھر بھی ساتھ ہوں گے۔ ہاں آگے پڑھو ذرا، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور چل رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے آگے آگے، وبایمانہم، اور ان کی دائیں جانب۔ کیا شان ہے، اس کی تفصیل میں کر چکا ہوں پہلے، ٹھیک ہے۔ ان کا نور ان کے آگے آگے، ایمان والا نور جا رہا ہوگا دائیں جانب، تو وہ یہ نور دیکھ کے پل صراط پر کہیں گے کہ یہاں سے گزرنا، اور اتنا بہترین نور، تو وہ اور کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب کیا کر دے، پورا کر دے ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں سے تلوار کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقین سے زبان کے ساتھ، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور سختی کیجئے ان پر، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ میں نے کفار کے ساتھ تلوار کے لفظ لگایا اور منافقین کے ساتھ، کیونکہ آیت میں اشکال آ جائے گا کہ تلوار منافقین کے ساتھ، تو تلوار کے ساتھ جہاد کبھی نہیں ہوا، تو پھر یہ حکم کہاں جائے گا؟ تو ہم مانا کرتے ہیں کہ جہاد ایک قسم کا تو نہیں ہے، کفار کے ساتھ تلوار کے ساتھ کیا، اور منافقین سے زبان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، سختی کیجئے ان پر، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے بیان کیے مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، حضرت نوح کی بیوی کی اور حضرت لوط کی بیوی کی علیہم السلام۔ کن کی؟ کافروں کے لیے بطور مثال کیا ذکر کی ہیں؟ حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا، تھی یہ دونوں، تحت عبدین من عبادنا، ہمارے دو بندوں کے نکاح میں۔ کیا؟ ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھی، یعنی ایک نوح علیہ السلام کے نکاح میں اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام۔ تحت کا معنی میں نے کیا نکاح، ٹھیک ہے، ان کے نیچے تھی تو ظاہر بات ہے نکاح کی وجہ سے تھی نا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ فرمایا تھی وہ دونوں نکاح میں ہمارے دو بندوں کے، صالحین، جو صالح ہیں وہ دونوں بندے، فخانتاہما، پس ان دونوں نے نافرمانی کی ان دونوں کی،
لوط کی بیوی نے لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی نے نوح علیہ السلام کی مخالفت کی ہے۔ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا، پس نہیں فائدہ دیا ان دو نبیوں نے، یا نہیں بچایا ان دو نبیوں نے ان کو من اللہ، اللہ کے عذاب سے، شیئا ذرہ بھی، وقیل اور کہا گیا ان دونوں سے ادخلا النار، داخل ہو جاؤ دونوں آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں میں کے ساتھ۔ آیت میں مشرکین کو یہ بتلایا کہ تم کہتے ہو مجھے فلاں بچا لے گا، مجھے فلاں بچا لے گا، ٹھیک ہے، عورتیں کہتی ہیں مجھے خاوند بچا لے گا۔ فرمایا سن لو، دیکھ لو، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن جب شوہر کا دین نہیں مانا، نافرمانی کی، تو نوح علیہ السلام اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، دیکھو جب لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی اور ان کا مشن مسئلہ توحید نہیں مانا، کافر قوم کا ساتھ دیا، تو حضرت لوط ان کو اللہ کے عذاب سے، تو پھر کوئی اور کسی کو کیا بچا سکے گا جی؟ آگے ہاں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ نے بیان کی ہے مثال، لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، کس کی بیوی کی؟ فرعون کی بیوی کی۔ یہ کون ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، بہت باہمت شان والی خاتون، جس نے بادشاہی کے تخت کو ٹھکرایا، اور بادشاہ کے ہاں خاتون اول کی حیثیت سے رہنے والی ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا۔ پھر فرعون نے اس کو اتنا ستایا، نہیں مانی، تختے کے سامنے اس کو ایسے کھڑا کیا اور اس کے اوپر کیلیں ٹھوکتا رہا، لیکن اس کا ایمان کتنا ہے۔ سوچتا ہوں ان دونوں آیتوں کو اوپر نیچے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ یہ ہدایت رب کے اختیار میں ہے۔ کیا؟ ہر طرف سے رکاوٹیں ہیں، فرعون دشمن مشن پیغمبر کا، عوام اس کے گھر میں کلمہ پڑھ لیا، اور ہر قسم کا دینی ماحول میسر نوح علیہ السلام کے گھر میں، پیغمبر پہ وحی آ رہی، مہینہ 2 مہینے نہیں، سال 10 100 200 نہیں، 950 سال، کوئی رکاوٹ بھی دین قبول کرنے، لیکن نہیں مانا۔ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت نبی کے اختیار میں بھی، یہ رب جسے چاہتا ہے دیتا ہے، بس۔ آگے فرمایا، بیان کی اللہ نے مثال ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، اذ قالت، جب وہ کہنے لگے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ ربا میرے رب بنا دے میرے لیے بیتن گھر، عندک اپنے پاس، بیتن گھر، اللہ بس فرعون کا محل نہیں چاہتی ہوں، اللہ یہ تخت میں نے ٹھکرا دیا ہے، میرے لیے گھر کدھر بنا دے، اپنے پاس گھر بنا لے۔ تو قرآن کہتا ہے کہاں؟ عرب کے ہاں کہاں؟ فی الجنہ، کیا؟ ہاں، تو آیت میں جب آتا ہے بل احیاء عند ربہم، تو عند ربہم کا معنی کیا ہے؟ فی الجنہ، جیسے یہاں کہا کہ بنا دے میرے رب میرے لیے گھر فی الجنہ، جنت میں، ونجنی، اور مجھے نجات دے، من فرعون سے، وعملہ، اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے نجات دے ظالم قوم سے، ومریم، اور دوسری مثال بیان کی اللہ نے، مثال مریم کی، ابنت عمران، جو عمران کی بیٹی ہے، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، پس پھونک دی ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح۔
گریبان میں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کہیں معنی غلط نہ سمجھ لینا۔ پھونک دی ہم نے اس میں، یعنی اس کے گریبان میں اپنی طرف سے روح، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور تصدیق کی اس نے اپنے رب کے کلمات کی، وَكُتُبِهِ، اور اپنے رب کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور تھی وہ قانتین تابعداروں میں سے۔